ایک آدمی کو خطاب ہوتا ہے پاکیزہ روح، پاکیزہ جسم میں تھی، سبحان اللہ، نیک آدمی اپنے اعمال سے اپنے روح کو کیسا بنا چکا، اپنے اعمال سے اپنے جسم کو کیسا پاکیزہ بنا چکا. وہ پاکیزہ مخلوق فرشتے اس کو کہتے ہیں روح، پاکیزہ، پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں تھی. یہ ہے اصل چیز. نہیں دیکھا جا رہا، بیمار ہو کے ہڈیاں نکل آئی ہیں، لولا لنگڑا تھا، فقیر تھا، طالب تھا، لوگ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. اعمال کی وجہ سے روح پاکیزہ ہے. یہ ہے چیز. آج ہم لوگوں کی واہ یا آہ پہ ہوتے ہیں. کوئی واہ تعریف کر دے گا، کسی چیز پر ہمارے اوپر دکھ کا اظہار کر کے آہ، اسی کے پیچھے پریشان ہے. نا نا نا، اس کو چھوڑ دے. اللہ نے ہمارے لیے جو زندگی متعین کی، یہ جہان اور ہے. ہمارا جہان اصلی یہی ہے، اصلی جہان یہ ہے. اسی جہان کی طرف متوجہ. اس کے ساتھ دنیا کماؤ، ہر چیز کرو، مگر شریعت کے اصول کے تحت، شریعت کے اصول کے تحت، تاکہ وہ چیزیں گناہ نہ ہو جائیں. اربوں کما لو، مقصد زندگی نہ بناؤ. تو ہم سوچیں جب ہمیں خطاب ہوگا تو ہم کس حالت میں ہیں. تمنا تو یہ ہوگی نا کہ روح طیب، مگر یہ صرف تمنا سے تو بات بنے گی نہیں. اگر تمناؤں کا یہ معاملہ ہوتا تو شریعت ہی کیوں آتی. آرزو کرنا تو بہت آسان ہے نا، اس میں تو کوئی محنت لگتی نہیں، بیٹھے بیٹھے بندہ سوچے. ہاں جی. تو پھر دنیا کے اندر کوئی چیز ہو تو وہاں بھی شیخ چلی والے خیالوں سے کام چلاتے ہو، چپ کر کے بیٹھے رہو جی، کمائی نہ روٹی خود آ جائے، گھر خود وہاں کہتے ہیں ناسی ہاتھ پاؤں ادا دے. مگر جب آخرت آتی ہے نا، صرف سوچ، صرف تمنا جی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار. تو دنیا میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی کیا؟ یہاں اس حصول رحمت کے لیے، نعمت کے لیے بھی تو محنت ہے نا، ہے مشکل. اور آخرت کی جو رحمت ہے اس کے حصول کے لیے بھی تو محنت ہے آسان.